اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے علماء اہل کتاب کے کتمان حق کو بیان فرمایا کہ یہ جو علم اللہ رب العزت نے اتارا ہے، کتاب والے علم کو یہود اور نصارہ کے علماء چھپاتے ہیں، دین حق لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، یہ دین پروش ہے، دین بیچ کر دنیا کماتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے سزاؤں کو بیان فرمایا کہ یہ جو رشوت کا مال لے کر دین بیچ کر جو مال حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کے آگ کو بر رہے ہیں۔ کل محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت ان سے لطف والا کلام نہیں کرے گا، نہیں ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور جہنم کے اندر ان کے لیے درناک عذاب ہے۔ یہ جو 4 قسم کی سزائیں ان کو دی جائے گی، اب اس کی علت کو بیان فرما رہے۔ اس کی علت یہی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، ہدایت کو بیچ دیا، گمراہی کو ان لوگوں نے اختیار کر لیا۔ کتاب تو آیا تھا سمجھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، جنت پہنچانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، لیکن جو کتاب ہدایت کا ذریعہ تھا، اس کا حق مسئلہ چھپا کر انہی لوگوں کے لیے وہ گمراہی کا ذریعہ بن گیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے خرید لیا مغفرت کے بدلے میں عذاب کو۔ کتاب پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن مغفرت کو انہوں نے چھوڑا اور عذاب کو اختیار کر لیا۔ فما اصبرهم علی النار، یہ لوگ بڑے ہی آگ پر صبر کرنے والے ہیں، ان کی بڑی جرت ہے کہ جہنم کے آگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ کریم نے کتاب کو اتارا بالحق، حق کے ساتھ، ای لإظہار الحق، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اس لیے اتارا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے، شیطان اور رحمان کے درمیان فرق ہو جائے، جنت اور جہنم کے درمیان فرق ہو جائے، لوگ اچھائی اور برائی کو پہچان لے، اچھائی کو اختیار کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، البتہ وہ دور کی مخالفت میں ہے، یعنی حق سے بڑے دور ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ، اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی تردید کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں، دین پروش ہے، کتاب کے مسئلے کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ابرار سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نجات کے لیے استقبال قبلہ کافی ہے۔ تو اللہ نے ان کی تردید فرمائی کہ استقبال قبلہ، بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ آدمی اہل بر، ابرار اور نیک نہیں ہے صرف جو قبلے کی طرف رخ کرے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو، اپنے قلب کو اللہ کی طرف پھیر دے اور اللہ کی رضا کو اپنے لیے قبل توجہ بنائے۔ نیک آدمی یہ ہے، نیکی صرف یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کی جائے۔
تو فرمایا لیس البر، نیکی یہی نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تم کرو اپنے چہروں کو، پھیرو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، ولکن البر، اور لیکن نیک آدمی وہ ہے، آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے ذات اور صفات میں یکتا مانے۔ اور تمہارے اندر یہ نیکی موجود نہیں ہے، کیونکہ کتاب پڑھنے کے باوجود تم جاہل اور مشرک بنے پھر رہے ہو۔ یہود تم کہتے ہو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ عیسائیوں تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، والملائکۃ، اور ایمان لائے فرشتوں پر، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، کھانے پینے سے پاک ہے، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی اسی حکم کو بجا لاتے ہیں، وہ معصوم بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ والکتاب، اور ایمان لائے کتابوں پر، جتنے کتابیں، جتنے صحیفے اترے، 100 صحائف اور 4 کتابیں، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے اترے۔ والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، یہ نہیں کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، یہ ایمان نہیں، بلکہ جتنے انبیاء اکرام اور جتنے رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہیں، ان تمام رسولوں اور ان تمام انبیاء کو مانے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہ تو حقوق اللہ کا بیان تھا، اب حقوق العباد کو ذکر کر رہے۔ عقیدہ تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دے مال علی حبہ، اس کے محبت کے باوجود۔ خود ضرورت ہے، لیکن کامل ایمان یہ ہے کہ بندہ دوسرے مسلمان پر خرچ کرے، یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم کرے۔ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور مال دے یتیموں کو، والمساکین، اور محتاج ضرورت مندوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ وابن السبیل، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن السبیل سے مراد مسافر ہے۔ ایک مسافر آدمی ہے، اس کے پاس مال تو ہے، لیکن اپنے علاقے، اپنے وطن کے اندر، ابھی سفر کے اندر اس کے پاس کچھ نہیں رہا، تو اب مال زکوٰۃ اسے دے سکتے، اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے اور اپنے وطن تک پہنچ سکے۔ وابن السبیل کے بارے میں رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مہمان ہیں۔ اگر مہمان آ جائے تو مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اس پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بھی حدیث میں ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی ایسا نہیں کہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا، مہمان جو بھی تیار ہو لا کر مہمان کے سامنے پیش کر دے، یہ مہمان نوازی ہے۔ جان چھڑانے کے لیے یہ نہیں کہے کہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم، اور یہ بھی ہم اس وقت کہتے ہیں جب مہمان جانے لگتا ہے، تو مہمان نوازی یہ ایمان کی علامت ہے۔ والسائلین، اور خرچ کرے مار مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، اور غلاموں کے چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرے۔ اسی طریقے سے جو جیلوں کے اندر بے گناہ قید ہے، اپنا مال ان پر بھی لگائے اور بے گناہوں کو رہا کرے، یہ بھی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور یہ آدمی اہل بر میں شمار ہوگا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور دیتا رہے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرے اپنے عہد کو جب عہد کرے، یعنی جو وعدے اللہ کے ساتھ کیے ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور جو بندہ
بندوں کے ساتھ وعدے کرے، ان وعدوں کو بھی پورا کرے۔ بندہ جب دوسرے سے وعدہ کرتا ہے اور اس وقت وفا کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور وہ اہل وفا میں سے شمار ہوتا ہے۔ لیکن بندہ وعدہ کرتا ہے، جیسے آج کل دوسرے سے قرض لیتے وقت یا کچھ لیتے وقت اس کے دل کے اندر پہلے سے کوٹ ہوتا ہے کہ میں پھر نہیں دوں گا، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قرض دینے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ جو بندہ دوسرے مسلمان سے قرض لیتا ہے، ہم مسلمان ہیں، آپس میں رہتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کو لینے دینے کی، مگر لیتے وقت جو بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں اس اپنے بھائی کا حق ادا کروں گا تو وہ اہل وفا میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ادائیگی کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جس بندے کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ادائیگی کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتے اہل بر اور نیک لوگ وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ وعدے کے ان کو بھی پورا کرے اور جو اللہ کے ساتھ وعدے کے ان کو بھی پورا کرے۔ والصابرین فی البأساء، اور ثابت قدم رہنے والے ہو سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت۔ بندے پر دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہے یہ مصیبتیں تین قسم کی ہے: مالی مصیبت، بدنی مصیبت اور روحانی مصیبت۔ مالی مصیبت یہ فقر ہے کہ بندہ فقیر ہو جائے، بدنی مصیبت یہ مرض ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے، اور روحانی مصیبت یہ لڑائی کے وقت جان کا جانا ہے۔ تو کامل صابر وہی کہلائیں گے جو ان تین قسموں کے امتحانات کے اندر، مصائب کے اندر ثابت قدم رہے، صبر کرے۔ فقر آ جائے تو ایمان پر ڈٹا رہے، مرض آ جائے تو ایمان پر ڈٹا رہے، اور خدا کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان دینے کا وقت آ جائے تو تب بھی یہ دین پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یہی آدمی کامل صابرین میں شمار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، جن لوگوں کے اندر یہ عادات ہوں، یہ صفات ہو، یہ اوصاف ہو، یہی اہل بر ہے اور یہی لوگ سچے ہیں۔ یہود جو کہتے ہیں ہم اہل ابرار ہیں، ہم نیک لوگ ہیں اور صرف استقبال قبلہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خدا کی خدائی میں شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اللہ کے شان میں یہ گستاخی بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی بھی شریک ٹھہراتے ہیں اور ساتھ ساتھ گستاخی بھی کرتے ہیں۔ یہ اہل بر میں سے نہیں ہے، بلکہ اہل بر ابرار اور نیک لوگ وہی ہے کہ جن کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جائے، اللہ کے رجسٹر میں، اللہ کے ہاں، یہی لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ اہل تقوی ہے، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ تمام اوصاف حسنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدا، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور خریدا عذاب کو، بالمغفرہ، مغفرت بخشش کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، کیا ہی یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، بڑے ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ ذالک، یہ اس لیے، بأن اللہ، کہ اتارا یقیناً اللہ کریم نے کتاب، بالحق، ای لإظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، دور کی مخالفت میں ہیں۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو، قبل المشرق، مغرب کی طرف، والمشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف۔ ولکن البر، اور لیکن نیک آدمی وہ ہے، آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر،
اور پچھلے دن کے ساتھ، والملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ، والکتاب اور کتاب کے ساتھ، والنبیین اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال اور دے مال علی حبی اس کے محبت کے باوجود، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کے چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دیتا رہے زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے ہو اپنے عہدوں کو، اذا عاہدوا جب عہد کرے، والصابرین اور ثابت قدم رہنے والے ہو، فی البأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھلایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔